باب الوتر فی السفر۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویرۃ بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یومی ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کو عنوان دیا ہے الوتر فی السفر۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور عشاء کی نماز حالت سفر میں پڑھے گا تو ظاہر ہے ہمارے ہاں سفر میں شریعت کی طرف سے یہ گنجائش ملی ہے کہ 4 فرائض کو 2 کر کے پڑھا جائے، یعنی قصر کر دی جائے۔ اب اس سے یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ وتر چونکہ فرض نہیں ہے وہ واجب ہے، تو شاید وتر بھی سفر کی وجہ سے معاف ہوں، بس صرف 2 فرض عشاء کے پڑھ لیے اور نماز ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا ہے الوتر فی السفر کہ سفر میں بھی نماز وتر پڑھی جائے گی۔ اسی لیے بعض اہل علم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ سفر میں وتر کی نماز بندے پر لازم نہیں، لیکن جمہور تمام علماء اور فقہاء ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز وتر سفر میں بھی پڑھی جائے گی اور وہ معاف نہیں ہوگی۔ یعنی نماز عشاء اگر پڑھیں گے تو 2 فرض اور 3 وتر پڑھیں گے تو یہ مکمل نماز ہوگی۔ اس کے ضمن میں حدیث نقل کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز پڑھی اپنی سواری پر، اور وہ سواری جس طرف آپ کو لے جاتی آپ نماز جاری رکھتے۔ یومی ایماء، اشارے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، الا الفرائض، مگر فرائض آپ نے سواری پر نہیں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے ہوئے جب آپ سفر کرتے تو سفر میں سواری پر بھی آپ نے وتر نماز پڑھی رات کی، اور اشارے سے پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے رات کی جو عبادت ہے فرض نماز کے علاوہ وہ نفل ہوتی ہے، اور نفلی نماز سفر میں چاہے قبلے کی سمت ہو یا نہ ہو وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں، جہاز جس طرف مرضی ہو آپ آرام سے وہاں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، گاڑی کا رخ جس طرف ہو آپ آرام سے نفل پڑھنا چاہیں تو آپ کے نفل ہو جائیں گے، چونکہ یہ نفلی عبادت ہے اور یہ سفر میں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر پڑھی جائے، زمین پر اتر کر پڑھی جائے، اور اس میں باقاعدہ زمین پر سجدہ کیا جائے اور قبلہ رخ ہوا جائے۔ اسی لیے جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی روکو۔ اگر وہ چرس پی کر گاڑی چلا رہا ہو، وہ کہتا نہیں روکتا جی میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو پھر کوئی مومن آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کو پیچھے سے پکڑ لیتا، گاڑی روک ہم نماز پڑھیں گے، چونکہ ہم مسافر ہیں اور مسافر کی نماز کا خیال کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ ہم کوئی مفت نہیں بیٹھے، چندہ مانگ کر نہیں بیٹھے، پیسے دے کر بیٹھے ہیں، لہٰذا اگر ڈرائیور نہ روکے تو اس کو آدمی وہاں اس کی گدی پر 8-10 لگا بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ نماز کے لیے گاڑی روکنی ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کو نفل پڑھنے کا دل ہے تو وہ گاڑی نہ رکوائے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا سیٹ پر بیٹھا ہوا پڑھتا رہے، ثواب ملتا رہے گا۔ ایک مرتبہ ہم کراچی سے سفر کر رہے تھے تو ڈرائیور کو ہم نے کہا تھا میاں والی کا لمبا تڑنگا آسمان چھو رہا تھا۔ ہم نے کہا بھائی نماز مغرب پڑھنی ہے، کہتا جی عصر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ عصر کے لیے اس نے گاڑی روکی، مغرب کے لیے نہیں روکی۔ میں نے کہا گاڑی روکو، کہتا نہیں جی آپ نے عصر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا گاڑی روکو، تو مفتی نہیں ہے، مفتی ہم ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ عصر کے ساتھ مغرب پڑھی جائے؟ مغرب ابھی فرض ہی نہیں ہوئی، ہم پہلے پڑھ لیں۔ تو خیر
وہ اس نے کہا جی نہیں روکتا، گرم جوشی ہو گئی۔ تو وہاں چند نوجوان تھے، وہ گاڑی کے اندر انہوں نے شغل میلہ لگایا ہوا تھا، وہ اٹھے اور جا کر یہاں سے اس کو پکڑا، کہا گاڑی روک۔ وہ فوراً روکی اس نے کہا مولانا آپ نماز پڑھیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد۔ اب اس لمبے تڑنگے کو میں تو نہیں مار سکتا تھا۔ اللہ نے کہا یہ جو بیچارے نماز ہی نہیں پڑھتے یہ تمہیں نماز پڑھوائیں گے، تم جرأت کرو اس کو کہو روکو۔ تو فوراً وہیں گاڑی رکوائی، ہم نے نماز پڑھی۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بات سن، تو ہے ڈرائیور، تجھے پتہ ہے گاڑی کا پرزہ کہاں لگتا ہے، اسٹیئرنگ کہاں گھماتے ہیں، گیئر کہاں لگتے ہیں؟ ہم اس مسئلے میں جاہل ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا، ہو سکتا ہے تو مجھے یہاں بٹھائے تو میں جو ہے نا گیئر لگانے کے بجائے گیئر توڑ ہی دوں۔ شریعت کے ڈرائیور ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں یا نہیں پڑھی جاتی، پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ اس گاڑی کو ہم کسی اور کو نہیں چلانے دیتے، یہ ہم خود چلاتے ہیں، لہٰذا آئندہ کسی کو یہ مسئلہ نہیں بتانا، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ ہاں تم ایسا کرتے، گاڑی روکتے، عصر کے آخری ٹائم پر ہم عصر پڑھ لیتے، مغرب داخل ہوتی پھر مغرب بھی پڑھ لیتے، دونوں نمازیں اپنے وقت میں ہو جاتی، پھر آگے نکل جاتے۔ تو اسی لیے کبھی کبھی ہمارے جو سادے سے مسلمان ہیں، یہ جب سفر میں ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ جن کو نماز بھی پڑھتے ہیں گھر میں ہی 5 نمازیں پڑھ کے سفر کہتے ہیں جی سفر میں نماز تو نہیں، چلو 5 اکٹھی پڑھ لیں، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفلی نماز تو سواری پر پڑھ لیتے تھے، اشارے کے ساتھ پڑھتے تھے، البتہ فرض نماز کے لیے باقاعدہ سواری روک کر نماز پڑھتے، اور وطر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وطر فرض میں سے نہیں ہے، واجب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر پڑھے۔ ممکن ہے کہ وطروں کا ابھی وجوب کا حکم نہ آیا ہو، چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وطروں کے اندر ابتدا میں کچھ اور ترتیب تھی، پھر بعد میں باقاعدہ منظم ہوئے۔ پہلے یہ تھا کہ 2 رکعتیں کر کے رات کی عبادت ہوتی تھی، 1 رکعت ساتھ ملا کر 3 بھی ہو جاتے تھے۔ بعد میں باقاعدہ 3 وطر مکمل ہوئے، 3 رکعتوں کے ساتھ ہوئے اور 1 سلام کے ساتھ ہوئے، اور اس میں دوسری رکعت میں قعدہ اور تیسری رکعت میں بھی قعدہ، دعائے قنوت وغیرہ پوری ترتیب سے ہوا۔ تو اس لیے یہ سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے نا پڑھی ہوگی کہ جس وقت ابھی وطر وجوب کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ البتہ موجودہ دور میں بھی فرائض کے ساتھ وطر بھی زمین پر پڑھے جائیں گے، جیسے فرائض زمین پر پڑھے جاتے ہیں۔ آگے ہے باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ۔ یہ باب ہے کہ قنوت کا پڑھنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ یہاں پر ذرا ایک بات سمجھیے گا، قنوت کا جو لغوی معنی ہے، اس کا ایک معنی ہے دعا، ایک معنی ہوتا ہے خاموشی اختیار کرنا، ایک معنی ہے اطاعت کرنا، ایک معنی ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہونا، ایک معنی ہے قیام کرنا، کئی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر قنوت کا معنی ہے دعا۔ اور دعا کا معنی، اب نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے یعنی ایک دعا پڑھی جاتی ہے، تو پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ قنوت کون سی نماز میں پڑھی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے فقہ میں قنوت پڑھی جائے گی نماز وطر میں، نہ فجر میں پڑھی جائے گی، نہ ظہر میں پڑھی جائے گی، نہ عصر میں پڑھی جائے گی، نہ مغرب میں، نہ عشاء کے فرائض میں، بلکہ وطروں میں پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، وطروں میں بھی رکوع میں جانے سے پہلے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد رکوع میں جایا جاتا ہے۔ البتہ فقہاء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور امام احمد بن حنبل کا یہ ہے کہ قنوت فجر کی نماز میں پڑھی جائے گی، اور اس کے اندر جو دعا پڑھیں گے وہ بھی رکوع کے بعد، رکوع کر کے اٹھ کر پھر دعا پڑھیں گے۔ لیکن فقہ حنفی میں یہ ہے کہ قنوت رکوع میں پڑھی جائے گی اور اپنا وطر میں پڑھی جائے گی اور رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قنوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قنوت نازلہ اور ایک ہے قنوت دائمہ۔ قنوت نازلہ وہ ہوتی ہے جو حوادثات میں، مصائب اور مشکلات کے زمانے میں پڑھی جاتی ہے، اگر امت پر مشکلات آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تب پڑھی جاتی ہے۔ اور قنوت دائمہ وہ ہوتی ہے کہ جو پورا سال مسلسل پڑھی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ نماز فجر میں پڑھی جاتی ہے، اور امام شافعی نے انہی روایات سے استدلال لیا ہے جس میں قنوت نازلہ کا ذکر ہے۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قبیلے والوں نے آ کر کہا کہ ہمیں کچھ قاری دیں، ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہوئے ہیں تاکہ یہ چل کر وہاں جو ہے نا لوگوں کو قرآن سکھائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرآن کے قاری ان کو دیے اور یہ لے کر گئے، جب راستے میں گئے تو وہاں پر ان کو شہید کر دیا۔ ان 70 قاریوں کو جب شہید کیا، رسول اللہ کو اطلاع ملی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان کافروں کے اوپر جنہوں نے غدر کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں بد دعا پڑھی اور ان کی ہلاکت کی بد دعا کی۔ اب وہ جو روایات ہیں ان کو امام شافعی لے کر کہتے ہیں کہ نماز فجر میں پڑھی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں فقہ حنفی والے، اور یہی صحیح تر بات ہے، کہ قنوت دائمہ جو ہے وہ وتر میں پڑھی جائے گی۔ اور قنوت دائمہ کیا ہے؟ جو پورا سال پڑھی جاتی ہے، وتر میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے الفاظ بھی بڑے باکمال ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو اگر آدمی غور کرے تو ایک ایک جملے میں انسان کے جسم سے توحید کے غوغے اٹھتے ہیں اور اللہ کی ذات تک جا پہنچتے ہیں، اور انسان اللہ ہی سے ڈائریکٹ رابطہ کر رہا ہوتا ہے۔ رکوع سے پہلے یہ ساری دعا پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے، جھکتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو نے سچ کہا اپنے جملوں میں جب تو نے کہا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اب اس طریقے کے جو الفاظ تو کہتا جاتا ہے، تو اس کے بعد تو نے سر میرے سامنے جھکایا تو تیری پیشانی بتلا رہی ہے تو سچا ہے۔ اسی لیے پورا سال یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تاکہ بندہ تعریف کرے تو اللہ کی، مدد مانگے تو اللہ سے، اور ثنا کرے تو اللہ کی، اللہ کے دشمنوں سے تعلق توڑ ڈالے، اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق جوڑ ڈالے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا دیوانہ بنا دے۔ یہ جو دعائے قنوت ہے، اس کے اندر ایک بندے کی دیوانگی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ انوسیت اور محبت کا سمندر ہے جو شعلے مارتا ہوا اور اس کی موجیں بھڑکتی ہوئی اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جو اہل اسلام ہے کہ کم از کم نماز کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ تو سیکھ لو۔ جب آدمی مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو پہلی دعا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، اس الفاظ کو بھی آدمی دیکھے تو انسان ڈوب جاتا ہے خدا کی توحید میں۔ الحمدللہ رب العالمین میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جتنے جملے ہیں ان پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب بھی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر تو پھر یوں تصور کر کہ تیرے سامنے ہے اللہ، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ کر اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور جب باتیں کریں تو پھر وہ محبت کی باتیں ہوں، عبادت کی باتیں ہوں، لگاؤ کی باتیں ہوں، تو پھر اللہ شفقت میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو دعائے قنوت ہے یہ وتروں میں پڑھی جاتی ہے اور یہ پورا سال پڑھی جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان میں رابطہ مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ قنوت نازلہ جو پڑھی جاتی ہے وہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب قوم پر پریشانی ہو، اور اس کی بہترین مثال موجودہ زمانہ ہے۔ ابھی ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان پر اتنی شدید مشکلات آ چکی ہیں کہ سوچ نہیں سکتے۔ ڈاکو، چور، لٹیرے، اچکے، ابلیس کی اولاد، انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کی مٹی سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے، اس کی مٹی کو چاٹ چاٹ کر اس کو بے اثر کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اس طرح کے حوادثات آ جائیں، مصائب اور پریشانیاں آ جائیں، جب غریب کا جینا مشکل ہو جائے، ظالم اور چور لوٹنے لگ جائے، غریبوں کا خون چوسنے لگ جائیں، صفاق بھیڑیے بن کر غریبوں کا خون چوسنے لگے، اس وقت امت پر لازم ہے کہ امت کے لوگ قنوت نازلہ پڑھیں، تاکہ یہ بدماش اور یہ کالے کلوٹے اندر اور باہر سے شیطان ملوٹے یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پڑھی ہے۔ یہاں پر ایک اور یہ بات یاد رکھے گا، بعض ہمارے مسلمان کہہ دیتے ہیں وہ جی حضور نے تو زندگی بھر کبھی بد دعا نہیں کی، حضور تو ہمیشہ عالم رحمت میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے قاریوں کو جب قتل کیا گیا تو رسول اللہ نے ان پر بد دعا کی ہے۔
اب اگر مثال کے طور پر پشاور میں نماز پڑھنے والے جو خدا کے سامنے کھڑے تھے، اللہ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اس طرح کے لوگ یا قرآن پڑھنے والے قاریوں کو، قرآن پڑھنے والے علماء کو، ان کے ساتھ بیٹھنے والے نمازیوں کو جب بموں سے یوں اڑایا جائے تو پھر دعا پڑھی جائے گی یا بد دعا پڑھی جائے گی؟ کیا کہیں گے؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ پھٹے منہ وہ اس کی زبان پر فالج گرے جو کہے کہ یا اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، اس کی زبان کالے کتے کی طرح باہر نکل آئے۔ کیوں؟ ظالم کے لیے بد دعا ہے، میرے نبی کی سنت ہے یہ۔ جو آدمی نبی کی سنت سے ہٹ کر دین کا ٹھیکیدار بنتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، غرق ہوگا، برباد ہوگا، دائمی طور پر جہنمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا غافل لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہو، لیکن جو لوگ ٹکر میں ہیں مسلمانوں کے اور اسلامی ملکوں کے، اسلامی ریاست کے، اسلامی افراد کے، اور پھر وہاں ناجائز لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر عام مثال کے طور پر مسجدوں میں قنوت نازلہ نہیں بھی پڑھی جا رہی تو آپ لوگ کم از کم روزانہ رات کو بد دعا کے نفل پڑھو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں کہو یا اللہ ان بے ایمانوں کو تہس نہس کر دے، زمین کا سینہ کھول اور اس کے اندر ان کو غرق کر دے، اس لیے کہ یہ ظالم ظلم کرتے ہیں کمزوروں پر، نہتے مسلمانوں پر، رسول اللہ کے سچے غلاموں پر۔ تو یہ بد دعا کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ حضرت محمد ابن سیری کہتے ہیں کہ انس ابن مالک سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں پڑھی تھی۔ فقیلا، پھر ان سے کہا گیا کہ کیا رسول اللہ نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھی تھی یا بعد میں؟ تو حضرت انس ابن مالک نے فرمایا بعد الرکوع یسیراً، رکوع کے بعد تھوڑی دیر، کچھ عرصہ آپ نے پڑھی، یعنی 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ اب یہ قنوت نازلہ کے متعلقہ ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے پڑھی تھی اور جو رکوع کے بعد پڑھی، اور قنوت نازلہ تھوڑا عرصہ پڑھی۔ آگے والی حدیث ہے، یہ حدیث بھی انس ابن مالک سے روایت ہے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے پوچھا قنوت کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے کہ قد کان القنوت قلت قبل الرکوع او بعدہ، کہ انہوں نے کہا جی ہاں قنوت تو ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا رکوع سے پہلے قنوت ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں صحابی نے مجھے خبر دی کہ آپ کا فلاں آدمی نے مجھے خبر دی کہ آپ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، رکوع کے بعد ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کذب، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، کہ رسول اللہ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی تھی لیکن وہ 1 مہینہ پڑھی تھی قنوت نازلہ، قنوت دائمہ رکوع کے بعد نہیں ہے، وہ رکوع سے پہلے ہے۔ البتہ قنوت نازلہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وضاحت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قراء کو جو 70 تھے ان کو بھیجا ایک قوم کی طرف جو مشرکین کی طرف سے تھی، اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ لوگ وہاں پر جائیں گے اور وہاں قرآن پڑھائیں گے، اور اس معاہدے کو انہوں نے توڑ کر انہوں نے قاریوں کا شہید کیا۔ فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علیہم، رسول اللہ نے پورا مہینہ پھر ان پر بد دعا پڑھی۔ اس لیے ظالم کے خلاف بد دعا ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائد عن تیمی عن ابی مجلس عن انس بن مالک قال قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی ریل و زکوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ریل اور قبیلہ زکوان جنہوں نے ان قاریوں کو شہید کیا تھا ان کے اوپر باقاعدہ نام لے کر ان کے اوپر بد دعا کی۔ عن انس بن مالک قال کان القنوت فی المغرب والفجر، اور رسول اللہ حضرت انس بن مالک سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نے مغرب میں اور فجر میں بھی قنوت پڑھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب حالات زیادہ سنگین ہو جائیں، مشکلات زیادہ ہو جائیں مسلمانوں پر، اس وقت مغرب میں بھی قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، فجر میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور اگر حالات اور بگڑ جائیں تو پھر 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے اور ظالم لوگ ہلاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور سنتیں سمجھنے کی۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ